اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم یہاں پر موجود ہیں، جو عنوان ہے آج کی اس مجلس و محفل کا، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ ہم جو یہاں آج سب اس محفل میں موجود ہیں، یقین کیجئے کہ ہم یہ ایک خوش نصیبوں کی محفل ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ نے ہمیں مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستانی ہونے کا شرف بخشا ہے، اور بار بار ذہن میں وہی آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ ہم اس رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے، جتنا اس کا شکر ادا کریں اس کا اتنا کم ہے۔ اس چھت کے نیچے، اس میں کہوں گی کہ پرچم حسینی کے نیچے، یہ جو مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والی اپنے اپنے مسلک کی رہنما خواتین، رہنما یہ جو اساتذہ یہاں پر موجود ہیں، بے شک ہمارے مسلک مختلف ہو سکتے ہیں، ہماری فکر اسکول آف تھاٹ مختلف ہو سکتا ہے، مگر ایک چیز جس پہ ہم سب متفق ہیں، ہم سب ایک ہیں، وہ کیا ہے؟ ہمارا ملک پاکستان، پاکستان کی محبت، پاکستان کا استحکام، اس کی ترقی، خوشحالی کے لیے تمام سفیران امن یکجا ہیں، بالکل ایک ایسے گلدستے کی طرح کہ جس میں مختلف پھول موجود ہوتے ہیں اور اپنے اندر اپنی اپنی خوشبو بھی رکھتے ہیں، اپنا اپنا مقصد رکھتے ہیں۔ تمام خواتین اس بات سے واقف ہیں کہ پاکستان کا مطلب، پاکستان کی بنیاد، پاکستان کا مقصد، کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مگر ہوا کچھ یوں کہ جب پاکستان ہمیں حاصل ہو گیا بے انتہا قربانیوں کے بعد، تو جیسے ہی ہمیں پاکستان ملا تو جتنی بھی طاغوتی، یزیدی، تکفیری طاقتیں تھیں، ان طاغوتی طاقتوں نے اس عمارت کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کی، اور ہم اس بات سے واقف ہیں کہ ایک عمارت کی پائیداری جو ہے وہ کس کے اوپر منحصر ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد کے اوپر۔ ایک بڑے شجر، ایک بڑے درخت کا منحصر کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ اس کی جڑوں کے اوپر۔ تو اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوششیں رائٹ آفٹر دیٹ ڈے، جس دن ہمیں اسلام، ہمارا ملک ملا، طاغوتی طاقتوں نے شروع کر دی۔ بنیادی طور پر جو ہماری خاصیت ہونی چاہیے تھی، جس عمارت کو اس کی بنیاد سے دور کر دیا جاتا ہے، وہ پائیدار نہیں رہتی۔ پھر ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہوا کہ ہر سیکٹر، جو بھی سیکٹر تھا، علم کی دنیا، تصوف، اسلام، سائنس، ہیلتھ، جوڈیشری، ہر سیکٹر میں ملاوٹ ہونا شروع ہو گئی۔ ہم جانتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ جو جس بنیاد پہ حاصل کیا گیا وہ مخلصی، اخلاص تھی، مگر جب یہ ملاوٹ طاغوتی طاقتوں نے کی تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ پھر مشکلیں آنی شروع ہو گئیں، ہماری بنیاد کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ اور جب بھی کوئی کسی کی بنیاد کو خراب کرتا ہے تو ایک طاقت وہ ہوتی ہے جو بنیاد کو خراب کر رہی ہوتی ہے، جس کو ہم طاغوتی طاقت کہتے ہیں۔ مگر ایک طاقت ہم میں بھی تو تھی، ہم کیوں سو گئے؟ ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ اگر ہم دیکھیں، اگر غور کریں تو ہم لوگوں کو، دنیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ I cannot control you, I can control myself۔ طاغوتی طاقتوں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، مگر ہمیں اپنے آپ کو تو کنٹرول کرنا تھا نا۔ مگر ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی سوچ کو، اپنی افکار کو، اپنے اذہان کو ان طاغوتی طاقتوں کے سپرد کر دیا۔
تھوڑی سی غلطی ہماری بھی ہے، اور آج اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ازل سے حق اور باطل کی جنگ چلتی آ رہی ہے۔ جب حق کا ہدف ہوتا ہے تو دوسری جو سائیڈ ہوتی ہے باطل، اس کا بھی ایک ہدف ہوتا ہے۔ تو طاغوتی ہدف ہے کیا؟ آئیے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طاغوتی ہدف یہ ہے کہ جو مختلف مسالک کی جو بنیاد ہے، بنیاد پر فرقہ واریت کو پھیلانا چاہتی ہے، اور یہی ہدف ہے طاغوتی طاقتوں کا، کہ آپس میں جو یہ بہن بھائی ہیں، جو بھائی بھائی ہیں، بہنیں بہنیں ہیں، ہم مختلف مسالک سے، مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اندر انتشار پھیلایا جائے، ان کو الگ الگ کر دیا جائے۔ ہم نے بچپن میں ایک کہانی سنی تھی نا، یاد ہوگا آپ کو، کہ ایک لکڑہارا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بلاتا ہے، ایک گٹھا لکڑیوں کا اکٹھا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کو توڑو، نہیں ٹوٹتا، علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے، لکڑیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا ہم مختلف مکتبہ فکر کے لوگ الگ الگ لکڑی ہو کر مضبوط ہو سکتے ہیں یا اکٹھے گٹھا ہو کر مضبوط ہو سکتے ہیں؟ بس یہی ہم نے سوچنا ہے اور اسی کے اوپر ہم نے فکر کرنی ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو ہم سب مسلمان بھی ایک، اور فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو یہی ہمیں آج کی یہ جو کانفرنس ہے یہی فکر دے رہے ہے کہ ہمیں تکفیریوں کی، طاغوتی طاقتوں کی جو انہوں نے بنیادیں ڈالی ہیں، ہم سب یہاں پر جو آج اکٹھے ہیں نا، یہ پتہ ہے کیا پیغام ہے، یہ کیا اعلان ہے، ہم کس لیے یہاں آج ایک چھوٹے سے تھوڑے نوٹس کے اوپر یہاں پر آئے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، بالخصوص طاغوتی طاقتوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ مختلف مسالک، مختلف فکر، مختلف مکتبہ فکر کے تمام لوگ ایک اس جگہ کا اوپر اکٹھے ہو کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی ہم سب ایک رہیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ کل بھی ناکام تھے، آج بھی ناکام ہیں، اور کل بھی ناکام رہیں گے۔ آئیے آخر میں بہت ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ طاغوتی ہدف کا ذکر کیا، تو اب اپنا ہدف جاننا تو اس سے زیادہ ضروری ہے نا۔ کیا ہے ہمارا ہدف؟ ہمارا ہدف امام حسین علیہ السلام کا ہدف ہے، ہیہات من الذلہ۔ امام کی جو پکار 10 محرم الحرام کو جو گونجی تھی کربلا کے میدان میں، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ آج امام آپ کو پکار رہے ہیں، پتہ کیا سوال کر رہے ہیں آپ سے؟ جنت کے سردار، جنت کا شوق لے کے زندگی میں ہم ہر کام کرتے ہیں، جنت کے سردار کا سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ جب شوق سے تم کہتے ہو لبیک حسینا، امام فرما رہے ہیں جب شوق سے تم کہتے ہو لبیک حسینا، پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا؟ ہمیں امام کی اس پکار کے اوپر، اس صدا کے اوپر اسی طرح سے لبیک کہنا ہے، اور یقین رکھیے کہنا کیسے ہے؟ اپنے دلوں سے یزیدیت، فرعونیت اور طاغوتیت کا ڈر اور خوف نکال کر۔ اب یہ ڈر نکلے گا کیسے؟ بڑا ضروری سوال ہے یہ ایک اور، کیسے ڈر نکلے گا؟ یہ ڈر ہمارے دلوں سے اس وقت نکلے گا جب تمام مسالک، تمام اللہ کو ماننے والے، آقائے دو جہان کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے اور جنت کے سردار کو ماننے والے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے پرچم تلے اکٹھے ہو جائیں گے، جیسے آج ہم سب اکٹھے ہیں۔ جب سب
اس سفینہ نجات میں سوار ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، تو آئیے ذرا نظر ڈالتے ہیں کربلا کے میدان میں 1400 سال پہلے کس طرح سے ہمیں وہاں پر کون کون نظر آتا ہے۔ ہمیں نظر آتے ہیں حبیب ابن مظاہر، ہمیں وہاں نظر آتے ہیں وہب کلبی، ہمیں وہاں نظر آتے ہیں زہیر بن کھین، ہمیں وہاں نظر آتے ہیں حور بن یزید الریاحی، مختلف قبیلے، مختلف جگہوں سے تعلق رکھنے والے، مگر کیا ہے، رسول اللہ کے نام پر، حق کے نام پر، دین اسلام کے نام پر ایک ہونے والے لوگوں کی طرح ہم سب کو بھی اس سفینہ نجات میں شامل ہونا ہے۔ اور یاد رکھیے، مرد اپنا کام کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، مردوں کا کام اپنا ہے، عورتوں کا کام اپنا ہے، اپنا اپنا کام کریں گے تو بہترین کام آگے بڑھے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا کام کربلا کے میدان میں ختم ہوا، مگر آگے جو اس کو تقویت ملی، جو پیغام حق دنیا کے کونے کونے تک آج ہم تک پہنچا ہے، جو چادریں ہمارے سروں پہ ہیں، جو حق کی بات کرنے کے لیے ہم باطل کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ وہ جو سب کچھ لٹا کے کہتی ہے کہ مجھے حسن و جمال کے، اپنے رب کے حسن و جمال کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا، یہ ہے وہ طاقت۔ آج ہر عورت کو زینبی کردار ادا کرنا ہے اپنے ملک اور قوم کے بچوں کے لیے، جس طرح سے بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے اپنے وقت میں اس وقت کے امام کی حفاظت کی، اس طرح سے ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ جس طرح سے انہوں نے اپنے خانوادے کے بچوں کی حفاظت کی، ہمیں اپنے ملک اور قوم کے بچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور چند اشعار سے اختتام کروں گی اپنی آج کی گفتگو کو، تاکہ آپ کے اندر وہ زینبی جوش و ولولہ آ جائے اور مقصد سمجھ آ جائے کہ آج کی عورت کا وہ جو زینبی ہے، وہ جو فاطمی ہے، اس کا کیا، اس کو کرنا کیا ہے، اس کا کیا مشن ہے، اس کا کیا ہدف ہے۔ کیا بی بی نے کیا؟ بی بی زینب عالیہ، کر دیا بھائی کے مقصد کو نمایاں جس نے، کر دیا بھائی کے مقصد کو نمایاں جس نے، دے دیا اشکوں کو سرمایہ طوفاں جس نے، ظلم کا چاک کیا جیگو گریباں جس نے، کفر کو کر دیا بازار میں عریاں جس نے، چادریں چھیننے والوں کا بھرم کھول دیا، اپنے اجداد کی عظمت کا علم کھول دیا، گزری کانٹوں سے مگر پھول بچھا کر گزری، حق کسے کہتے ہیں دنیا کو بتا کر گزری، ظلم کے ہر در و دیوار ہلا کر گزری، کربلا شام کے رستے میں بنا کر گزری، یوں تو زور ستم و جور و جفا رک نہ سکا، سر کسی موڑ پہ ہمت کا مگر جھک نہ سکا۔ لبیک یا زینب، لبیک یا زینب۔